الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ الاشباح والنظائر کے فن اول کی نوع ثانی اور نوع ثانی کا 5واں قاعدہ جاری ہے۔ 5واں قاعدہ یہ ہے کہ حاکم کے تصرفات منوط بالمصلحت ہوتے ہیں۔ حاکم، امیر، قاضی، یہ لوگ جو فیصلہ کریں یہ مصلحت عامہ کے مطابق ہو تو یہ فیصلہ نافذ ہوگا، ورنہ نافذ نہیں ہوگا۔ اس لیے عمرا، حکام جو بھی فیصلہ کریں رعایا کے معاملے میں، وہ مصلحت کی شرط سے مشروط ہے، مصلحت کی قید سے مقید ہے۔ یہ بات چل رہی ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد یہ بات آئی کہ حاکم بیت المال میں جو رقم جمع ہے یا سرکاری خزانے میں جو رقم جمع ہے یا سرکاری آمدنی سے جو مال آیا اس میں سے وظائف مقرر کرنا چاہے تو کیا مستحقین کو برابر برابر دے یا کمی زیادتی کر سکتا ہے؟ دو طرح کے اسوہ ہمارے سامنے آئے۔ ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ کہ وہ سب کو برابر دیتے تھے، کہتے تھے کہ جن کے فضائل و کمالات ہیں، جن کے مقامات ہیں، وہ تو اخروی سعادتوں کا سبب ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ سے ان کو اجر ملے گا ہی۔ دنیا میں لین دین یہ وظائف تو کھانے پینے گزارے کے لیے ہے، تو اس میں تو برابری ہونی چاہیے۔ مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجیحی اسباب کو پر نظر رکھتے تھے، فضل کی طرف اور حاجت کی طرف اور فقہی اشتغال کی طرف۔ اس لیے جو لوگ زیادہ استحقاق رکھتے ان کو زیادہ دیتے تھے۔ یہ بات ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ وفی القنیہ من باب ما یحل للمدرس والمتعلم، قنیۃ المنیہ، اس میں ایک باب ہے کہ مدرس اور متعلم کے لیے کیا حلال ہے، کتنا حلال ہے، کتنا جائز ہے۔ اس بیان میں صاحب قنیہ نے لکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے داد و دہش میں یا عطا میں دینے میں لوگوں میں برابری کرتے تھے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگوں کو قدر حاجت دیتے تھے جتنی ضرورت ہو، اور قدر فقہ اور قدر فضل، تو جس قدر حاجت ہے، یا پھر یہ کہ فقہ کو عطف نہ مانے حاجت پہ بلکہ قدر پہ مانے، تو اس طرح سے مانا ہوگا کہ ان کو حاجت کی مقدار اور فقہ کی بنیاد پر اور فضل کی بنیاد پر دیتے تھے، کہ کسی کو زیادہ رقم کی حاجت ہے تو زیادہ دے دیا، اور کوئی فقی ہے تو غیر فقی کی نسبت اس کو زیادہ عطیہ دیا، کوئی صاحب فضل ہے تو اس کو غیر کی نسبت زیادہ دیا۔ تو اب یہ دو اسوہ ہمارے سامنے ہیں، کون سا اسوہ اس دور کے لیے بہتر ہے؟ فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رضی اللہ عنہ فی زماننا احسن، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، انہوں نے جو کیا اسی کو اختیار کرنا ہمارے زمانے میں زیادہ بہتر ہے۔ لہذا فَتُعْتَبَرُ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ، تینوں امور کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی حاجت کا، علمی تفوق اور فقہ کا، اور دیگر فضائل کا۔ دیگر فضائل میں یہ بھی تو ہے کہ پہلے وہ ایمان لائے، زیادہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، شہید کا درجہ ان کو ملا ہے، ان کے والد کو، یا منصوص ہے ان کی فضیلت۔ اور فقہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فقیہ ہیں، مفتی ہیں، فقہ و افتاء سے اشتغال ہوتا ہے۔ تو
فرمایا کہ اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر نظر ہونی چاہیے اور وہی اختیار کرنا چاہیے. اور یہ شاید اس لیے کہا ہو کہ ترغیباً للناس، کہ آج بھی برابری ہو تو پھر کون فقیہ بننے کے لیے تیار ہوگا کہ جناب فقیہ بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیاوی لالچ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی ہے نا، اور کبھی کبھی ایسی صورتحال سامنے آ بھی جاتی ہے حقیقتاً کہ مال کی ضرورت ہوتی ہے. مال کی کمی کی بنیاد پر آدمی در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اس کے کام رکے رہ جاتے ہیں. اگر وہ سوچے گا کہ اگر وہ فقہ سے اشتغال نہ رکھتا اور بزنس اور کاروبار کرتا رہتا تو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. تو ترغیباً للناس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسوہ اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے. اور یہ دونوں کا جو طریقہ کار ہے اس کو تضاد نہیں سمجھنا چاہیے، زمانے کی تبدیلی کا اثر سمجھنا چاہیے، ہے نا. چلیے کہتے ہیں فی البزازیہ السلطان اذا ترک العشر لمن هو علیہ جاز غنیا کان او فقیرا. فتاوی بزازیہ میں یہ مسئلہ ہے کہ بادشاہ اسلام جب عشر اسی کے حق میں چھوڑ دے، دستبردار ہو جائے جس کو وہ عشر دینا تھا، لمن ہوا علیہ، جس بندے کو عشر دینا تھا عشر لے کر کے اسی کو دے دے، یا پھر اس سے عشر لے ہی نہ، معاف کر دے کہ جاؤ عشر رکھو تم اپنے پاس. تو سلطان کو اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں اور عشر صاحب عشر کے لیے چھوڑ سکتے، انہی کے حق میں. غنیًا کان و فقیرًا، خواہ وہ بندہ غنی ہو یا فقیر ہو. اچھا عشر کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ جتنی پیداوار ہے اس کا عشر دینا پڑے گا، اس میں غنی و فقیر کا تو مسئلہ نہیں ہے. زکوٰۃ سے ذرا مختلف مسئلہ ہے، جو بھی پیداوار ہوگی اس کا عشر دینا پڑے گا جی. اور اگر یہ جب کہ بارش کے پانی سے سیرابی ہوئی ہو اور خود پانی خرید کر کے سیراب کیا ہے، کھیتی کی ہے، تو نصف عشر دینا پڑے گا. تو چاہے غنی ہو چاہے فقیر ہو. فرماتے لیکن ان کان المتروک لہ فقیرا فلا ضمان علی السلطان، لیکن جس کے لیے عشر چھوڑ دیا گیا ہے وہ اگر فقیر ہو تو سلطان پر ضمان نہیں ہے. وَإِن كَانَ غَنِيًّا ضَمِنَ السُّلْطَانُ الْعُشْرَ لِلْفُقَرَاءِ مِن بَيْتِ مَالِ الْخِرَاجِ لِبَيْتِ مَالِ الصَّدَقَةِ. اور جس کا عشر اسی کے حق میں چھوڑ دیا گیا ہے وہ اگر غنی ہو، مالدار ہو، تو سلطان عشر کا ضامن اور ذمہ دار ہوگا، کیونکہ عشر جو ہے فقراء کا حق ہے نا، تو فقراء کا تو نقصان ہو گیا. وہ خود اگر فقیر ہوتا تو کہہ سکتے ہیں کہ لیا اور اسی کو دیا، حق بحقدار رسید، کوئی مسئلہ، کسی کا نقصان نہیں تھا، تو ضامن نہیں تھا یہ سلطان. لیکن اگر وہ عشر دینے والا غنی ہے تو عشر کا مستحق تو نہیں ہے نا، اسی کے حق میں چھوڑ دیا، تو پھر وہ عشر اگر لیتے تو دوسرے فقراء کا کام بنتا، تو دوسرے فقراء کے حق میں نقصان ہوا. اس لیے امام کیا کرے گا؟ اب اتنا لا کے دے گا بیت المال سے. جائز ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ترک صحیح ہو جائے گا، ہے نا. وہ نافذ ہو جائے گا، یہ مطلب ہے. اور اگر فقیر ہے تو جازہ بمانا حلت بھی ہے، کہ کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اس کا عشر لیتے اور پھر بانٹتے، تو ہو سکتا ہے اسی کے پاس جاتا. اس میں قباحتی کیا ہے؟ لیکن اگر متروک لہو فقیر ہو تو سلطان پر کوئی ضمان نہیں، اور اگر غنی ہو تو سلطان پر ضمان ہے. للفقراء، فقراء کے حق میں، یعنی فقراء کو تاوان دے گا سلطان بیت المال سے.
من بیت مال الخراج لبیت مال الصدقہ، خراج کے بیت المال سے صدقہ کے بیت المال کے لیے۔ اچھا، اس سے پہلے علامہ امام فخر الدین زیلعی کے حوالے سے آپ نے پڑھا تھا نا، تبیین الحقائق کے حوالے سے، کہ امام انہوں نے فرمایا بیت المال کے کئی انواع ہیں، ہے نا، 4 قسمیں، اور سب کے لیے الگ الگ ہونا چاہیے۔ تو یہاں دیکھیے بیت المال، خراج کی رقم جہاں اکٹھا ہوتی ہے اس کا مصرف الگ ہے، صدقے کی رقم جہاں اکٹھا ہوتی ہے اس کا مصرف الگ ہے، الگ الگ ہونا چاہیے، خلط ملط نہیں۔ تو خراج کے مال سے صدقے کے مال میں جمع کرے، یہ ضامن ہوگا سلطان۔ خراج کا جو بجٹ ہے، جو فنڈ ہے، اس میں سے نکال کر کے صدقات و عشر اور زکوٰۃ وغیرہ کا جو فنڈ ہے اس میں ڈالے گا، کیونکہ اس نے ترک کر کے، چھوڑ کر کے تعدی کر دی ہے، کس پر؟ فقراء پر۔ تو اب یہ جو بزازیہ کا جزیہ ہے، یہ کس مفہوم کے تحت یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے؟ بات یہ چل رہی ہے نا کہ امیر کا تصرف رعایا پر، ہے نا، مصلحت کی قید سے مقید ہے، اگر اس کے خلاف وہ تصرف ہوا تو وہ نافذ نہیں ہے۔ تو یہ یوں دیکھ لیں کہ اگر وہ فقیر ہے تو، کیونکہ غنی اور فقیر کا فرق ہو گیا نا، کہ سلطان نے عشر چھوڑ دیا کسی عشر دینے والے کے حق میں، تو اگر وہ فقیر ہے تو یہ مصلحت کے مطابق تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ وہ لیتے پھر اسی کو دیتے، یہ مفہوم۔ چلیے، تنبیہ: اذا كان فعل الامام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالامور العامة لم ينفذ امره شرعا الا اذا وافقه، فان خالفه لم ينفذ۔ ولهذا قال الامام ابو یوسف رحمہ اللہ فی کتاب الخراج من باب احیاء المواد: وليس للامام ان يخرج شيئا من ید احد الا بحق ثابت معروف۔ فرماتے ہیں کہ امام کا فعل مصلحت پر، چونکہ امور عامہ سے متعلق امور میں امام کا فعل مصلحت پر مبنی ہونا چاہیے، مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، لہذا لم ينفذ امره شرعا الا اذا وافقه، لہذا امام کا حکم شرعاً اسی وقت نافذ ہوگا جبکہ اس مصلحت کے موافق ہو، اور اگر مصلحت کے خلاف گیا تو امام کا حکم نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ امام کے افعال جو ہیں وہ مصلحت ہی پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہاں پر مبنین کا لفظ لائے، اور شروع میں لائے تھے مصلحت منوط، تو اس کا مدار جو ہے نا مصلحت پر ہے۔ امام جو کچھ کرتا ہے وہ مصلحت سے غیر سے مقید ہے، اس کی بنیاد مصلحت ہونی چاہیے، خلاف مصلحت کام کر دیا تو کس بات کا امام ہے وہ، کس بات کا قاضی ہے؟ کیوں شریعت نے اس کو رکھا؟ چونکہ امام کا فعل مصلحت پر مبنی ہوتا ہے امور عامہ سے کے متعلقات میں، لہذا اس کا حکم اسی وقت نافذ ہوگا جبکہ مصلحت کے موافق ہو، اگر مخالف ہو تو نافذ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کتاب الخراج کی کہ باب احیاء المواد میں فرمایا، یعنی بنجر زمین یا چھوڑی ہوئی زمین یا مردہ زمین کو احیاء نو دینا، آباد کرنا، زندہ کرنا۔ کوئی جو ہے پڑی ہوئی زمین، دور افتادہ زمین ہے، کوئی مالک نہیں ہے، تو اس کو کوئی جا کر کے وہاں کھیتی کرے تو سلطان اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ احیاء المواد کا پورا باب ہے۔ کتاب الخراج کے احیاء المواد کے بیان میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا
کہ امام کو حق نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز نکالے مگر ایسے حق کے ساتھ جو کہ ثابت ہو اور معروف ہو. امام مال لینے میں مطلق العنان نہیں ہے کہ جو سمجھ میں آئے جتنا سمجھ میں آئے مال لے لے. جیسے لوگ جرمانہ لگا دیتے ہیں یا ٹیکس لگا دیتے ہیں. حق ثابت معروف ہے تبھی، حق ثابت اور معروف ہے تبھی. ورنہ دیکھیے آج کل ٹیکس کا جو نظام ہے پورا کی پورا ظلم پر مبنی ہے. حکومت کے اپنے کام ہیں، لوگوں سے جو ہے نا وہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں لوگ؟ ان چیزوں پر ٹیکس لینا جو عوام کے فائدے کے لیے ہے، ان کے اخراجات. تو وہاں پہ لگتا بھی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، اور وہ بھی بل جبر نہیں لے سکتے. تو یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ امام کسی کے ہاتھ سے کچھ نکلوا نہیں سکتا، کچھ لے نہیں سکتا مگر حق ثابت معروف کے ساتھ. حق ہے تو لے سکتا ہے، حق نہیں ہے تو نہیں لے سکتا ہے. اب اس نے گورنمنٹ کے ٹریجری سے یا بینک سے لون لیا تو اسے حق تو ہے کہ لے، پیسہ واپس لے. گورنمنٹ سے کچھ کام کروایا تو اسے حق ہے کہ لے. کچھ خدمات وصول کی تو اس کا حق ہے کہ لے. لیکن برج بنوانا ہے تو کیا حق ہے کہ بندے سے، عام لوگوں سے پیسہ لے؟ زید بکر عمر دیں گے پیسہ برج بنوانے کے لیے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حکومت کے اہلکاروں کو جو ہے نا وہ مختلف ملکوں کا دورہ کرنا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ پبلک سے پیسے لیے جائیں اس کے لیے؟ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے لکھ دیا ہے. کیونکہ اس سے خوب بات واضح نہیں ہو گئی کہ امام کی تصرفات مصلحت پر مبنی ہوں گے. اس میں امام پبلک کا کیا فائدہ ہے؟ کون سی مصلحت ہے کہ جبرن آپ پیسے لے رہے ہیں ان سے؟ کوئی حق ثابت ہو، حق معروف ہو تو وہ بھی صحیح. فرماتے وقال قاضی خان فی فتاواہ من کتاب الوقف، امام قاضی خان نے اپنے فتاوا یعنی فتاوا قاضی خان کی کتاب الوقف میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ سُلْطَانًا أَذِنَ لِقَوْمٍ أَن يَجْعَلُوا أَرْضًا مِنْ أَرَاضِ الْبَلَدَةِ حَوَانِيتَ مَوْقُوفَةً عَلَى الْمَسْجِدِ أَوْ أَمَرَهُمْ أَن يَزِيدُوا فِي مَسْجِدِهِمْ قَالُوا إِنْ كَانَتِ الْبَلَدَةُ فُتِحَتْ عُنْوَةً، اور عین کے فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں عنوةً، وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالْمَارِ وَالنَّاسِ ينفذ امر السلطان فيها وان كانت البلدة فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها، لفظ ہے یا مالکها، فلا ينفذ امر السلطان فيها. یہ دیکھیے پورا ایک جملہ ہے امام قاضی خان کا. ترجمہ کرتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. فرمایا کہ اگر کسی بادشاہ نے قوم کو اجازت دے دی کہ شہر کی آراضی سے کوئی بھی پلاٹ، کوئی بھی زمین لے کر کے اسے مسجد پر موقوف دکانیں بنوا دیں. چلو یہ سب زمین اوپن کھلے پلاٹ موجود ہے، پڑے ہوئے ہیں، اسے تم لو اور اسے مسجد بنواؤ، اسے دکان بنواؤ اور دکان بنا کر کے مسجد کے فائدے کے لیے وقف کر دو. یہ اجازت دی کس نے؟ سلطان نے. تو پڑی ہوئی زمین کے بارے میں اگر سلطان اجازت دے گا تو یہ اجازت ٹھیک ہوتی ہے. جو بھی قبضہ کر لے وہ مالک ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر وہ وقف کرے گا مسجد پر تو وقف صحیح بھی ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات سن لیجئے، او امرہم ان یزیدوا، یا پھر سلطان نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ جو مسجد موجود ہے اس میں حکومت کی زمین لے کر کے یا ارض مواد لے کر کے یا شہر کی خالی پڑی زمین لے کر کے مسجد میں اضافہ کرے، توسیع کر لیں. خالی زمین پڑی ہے نا، توسیع کر لیں، اجازت دے دی. تو یا تو کھلی اور پڑی ہوئی زمین شہر کی سلطان نے اجازت دے دی لوگوں کو کہ دکان بنا کر کے مسجد پر وقف کرو،
یا مسجد کی توسیع کر لو، اتنا حصہ لے زمین لے کر کے. تو فقہائے کرام اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا یہ تصرف یا اجازت نافذ ہوگی؟ لوگ اس طرح سے قبضہ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے نا مسجد کو وقف کر دیں، تو یہ وقف درست ہے؟ یا یوں مسجد کی توسیع درست ہے؟ اس کے جواب میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ شہر کیسے فتح ہوا ہے. شہر پر جو قبضہ ہوا ہے سلطان اسلام کا، دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو عنوتاً یا صلحاً، یعنی بائی فورس، طاقت سے تغلب کیا ہے، فوج لے کے چلے آئے، وہ لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے. ایسی صورت میں جو ہے وہ پوری زمین سلطان اسلام کی، مسلمانوں کی ہو جاتی ہے، دارالاسلام کی ہو جاتی ہے. جو چاہے کریں، بیچے جو کریں، تقسیم کر دیں پوری زمین مجاہدین میں. انوطن بزور ہو کر فتح ہوئی ہے. اور دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ صلح کے طور پہ، کہ وہاں حملہ کیا یا کرنے جا رہے تھے، وہاں کے بادشاہ نے مصالحت کر لی کہ ہم آپ کو آپ کے باج گزار بنے رہیں گے، آپ ہمیں رہنے دو. تو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، ٹیکس دو اور تم اپنی زمین جو چاہو کرو. تو عنوتاً فتح ہوئی یا صلحاً. فرماتے ہیں کہ اگر وہ شہر بزور فتح کیا گیا ہو اور یہ جو زمین کا پلاٹ دے کر کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ دکان بنا کر کے مسجد کو وقف کرو یا مسجد میں اتنا حصہ اور لے لو، اس سے لوگوں کو اور گزرنے والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ولا یضر بالمار والناس، راہ گزر کو کوئی تکلیف. اچھا، جہاں پہ راستہ ہی مختصر ہو، یعنی تنگ راستہ ہو، وہی سلطان اسلام نے اجازت دے دی کہ زمین لے لو، اور تو ان لوگ گزرگاہوں کو، راہگیروں کو کیا ہوگا؟ راہگیروں کو تکلیف ہوگی نا. ایسی صورت میں نہیں. لوگوں کو تکلیف ہوگی، ایسی صورت میں نہیں. اگر لوگوں کو اور راہگیروں کو تکلیف نہ ہو تو امر سلطان اس معاملے میں نافذ ہوگا. دو شرطیں ہو گئی نا. اگر شہر کیسے فتح ہوا؟ بزور، بقوت، تغلب کے طور پہ، اور لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے کہ اگر اتنی زمین مسجد پر وقف کر دی جائے یا مسجد کی توسیع میں شامل کر لی جائے. لیکن اگر وہ زمین صلح کے طور پر فتح ہوئی تو مالک کی ملکیت پر باقی رہ جاتی ہے. جو پہلے اس زمین کے مالک تھے، وہ ذمی کفار یا جو بھی مالک تھے، ان کی ملکیت پر وہ زمین باقی رہ جائے گی. بادشاہ کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ فلاں کی زمین پر، نہیں دے سکتا کہ فلاں کی زمین پہ قبضہ کرو اور دکان بنا کر کے مسجد پر وقف کرو، کیونکہ مالک کی ملکیت پہ وہ زمین باقی رہتی ہے. لہٰذا اس زمین کے معاملے میں امر سلطان نافذ نہ ہوگا. یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی جی. لیکن اس میں پہلا والا جو مسئلہ تھا وہ دیکھیے، مصلحت عامہ کی قید سے مقید ہے کہ نہیں ہے؟ زمین تو ہو گئی نا دارالاسلام کی، قبضہ ہے، اپنا اپنی زمین ہو گئی ہے. تو سلطان کو تو اجازت ہے کہ زمین جس کو چاہے دے اور آباد کرنے کے لیے. لیکن یہاں پر ایک قید لگائی گئی ہے کہ جو لوگ راستے پہ چلتے ہیں ان کو نقصان نہ ہو، راستہ تنگ نہ ہو جائے، لوگوں کو نقصان نہ ہو. تب مصلحت عامہ کی قید سے مقید ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا امام کے تصرفات مصلحت عامہ کے خلاف ہو تو نافذ نہ ہوں گے. اس جزئیے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی. فرماتے ہیں وفی صلح البزازیہ، فتاوی بزازیہ کی کتاب اصول میں یہ مسئلہ لکھا ہے، رجل له عطاء في الديوان مات عن ابنين فاصطلح على ان يكتب في الديوان اسم احدهما ويأخذ العطاء والآخر لا شيء له والآخر لا شيء له من العطاء ويبذل له من كان العطاء له مالا معلوما فصلح باطل. یہ صلح باطل ہے. کون سی صلح؟ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے لیے دیوان میں، یعنی بیت المال کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ہر مہینے یا ہر سال کچھ وظیفہ ملتا تھا، عطا. ایک بندے کے لیے عطیہ مقرر تھا، عطیہ کی رقم مقرر تھی، دیوان میں، رجسٹر میں لکھا ہوا ہے. اور ایسے شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نے 2 بیٹے چھوڑے. اچھا، اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ
کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہو تو اس کی اولاد کو بھی ملے گا. ہاں ان کی اولاد کو بھی ملے گا. تو اس کا انتقال ہو گیا اور 2 بیٹے چھوڑے تو دونوں بیٹوں کو ملے گا نا. لیکن ان دونوں بیٹوں نے آپس میں صلح کر لی اس بات پر کہ اب دیوان میں ان میں سے ایک کا نام لکھ دیا جائے اور جس کا نام لکھا جائے وہی عطا لے, وظیفہ وہی لیا کرے, اور دوسرا بندہ صلح کیا ہوئی کہ دوسرے شخص کو اس عطا سے کچھ نہیں ملے گا. والد غلامی کو وظیفہ ملتا تھا, ان کی اولاد میں زید اور بکر ہیں, ان دونوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا کہ چلو صلح کر لی کہ چلو تمہارا نام لکھوا دیتے ہیں اور میں اپنا چھوڑ دیتا ہوں اور تم لے لیا کرنا ہر مہینے یا ہر سال جو ملتا تھا. وَيَبْذُلُ لَهُ مَنْ كَانَ الْعَطَاءُ لَهُ مَالًا مَعْلُومًا, اور جس کے لیے عطا ہونے پر صلح ہوئی ہے وہ بندہ اس کے لیے ایک مال معلوم خرچ کرے, متعینہ رقم خرچ کرے. تو بدلے صلح ہو گئی نا. زید جو ہے بڑا بھائی ہے, بکر چھوٹا بھائی ہے. زید اور بکر نے مصالحت کی. زید نے کہا کہ تم چھوٹے ہو, چلو تمہارے حق میں میں دستبردار ہو جاتا ہوں, تمہارا نام لکھ دیا جائے گا, لیکن تم مجھے اتنی رقم دے دو. میں صلح کر رہا ہوں نا, تو بدلے صلح کے طور پر 1 لاکھ روپے مجھے دے دو اور باقی جو ہے نا تم ہر مہینے لیتے رہنا, چلو میں دستبردار ہو جاؤں گا. صورت مسئلہ سمجھ میں آ رہی ہے. دونوں میں سے دونوں نے صلح کی کہ ایک کا نام لکھ دیا جائے اور جس کا نام لکھا جائے گا عطا میں وہ دوسرے کے حق میں مال معلوم خرچ کرے گا, ایک معینہ رقم خرچ کرے گا. یہ معینہ رقم کس طور پہ؟ بدلے صلح کے طور پہ, ورنہ تبرع نہیں ہو جائے گا. اگر چھوڑ دیا تو تبرع ہو گیا. تو بدلے صلح کے طور پہ فصلح باطل, تو کہتے ہیں یہ صلح باطل ہے. یہ صلح کیا ہے؟ باطل ہے. فرماتے ہیں یرد بدل صلح, بدلے صلح کو وہ لوٹائے گا, یا مجہول پڑھ لیجئے وہ یرد بدل صلح, جو بدلے صلح جو متعینہ رقم جو ہے بڑے نے چھوٹے کو یا چھوٹے نے بڑے کو دی ہے اس صلح پر, وہ صلح جب باطل ہے تو بدلے صلح کو واپس کرنا پڑے گا. والعطاء للذی جعل الامام العطاء له, اور عطا جو وظیفہ مل رہا تھا وہ وظیفہ اس کو جائے گا جس کے لیے امام نے عطا کر دی ہے, کیونکہ عطیات جو ہے نا امام کے تصرفات پر ہیں. امام کو حق ہے کہ جس کو چاہے وظیفہ دے. تو ان دونوں میں سے امام نے جس کے لیے کیا یا دونوں کے لیے کیا تو دونوں کو جائے گا, جس کے لیے کیا اس کو جائے گا. اب زید کا نام لکھ دیا کہ اس کو عطیہ دیا جائے اور وہ دونوں آپس میں مصالحت کر رہے ہیں, اور بکر نے کہہ دیا کہ تم مجھے اتنا پیسہ دے دو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. ان کا چھوڑنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ان دونوں کا تصرفات کچھ مفہوم نہیں رکھتے, کچھ مطلب نہیں ہے. عطیہ تو اس کو ملے گا جس کے حق میں امام کا فیصلہ ہوگا. لأن الاستحقاق للعطاء بإثبات الامام, کیونکہ عطا کا استحقاق کیسے ہوتا ہے؟ امام ثابت کرے گا. امام کو حق ہے کہ وہ جس کے حق میں فیصلہ کرے, امام کے اس بات سے ہے, نہ یہ کہ آپس کے سمجھوتے اور ایگریمنٹ سے. لا دخل له لرضاء الغیر وجعله, عطیے کا استحقاق کس کے لیے ہے؟ اس میں کسی غیر کی رضامندی کا کوئی دخل نہیں ہے. زید کے لیے عطیہ بکر کی رضامندی سے ہوگا, اس کا کیا معاملہ؟ بیت المال کا حق میں تصرف کا حق جو ہے نا وہ سلطان اسلام کو ہے, قاضی کو ہے, وہ نہ فیصلہ کرے گا. کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی آدمی جا کر کے فیصلہ کر دے کہ چلو چلو میں تم کو جائے گا, تم کو جائے گا, تم لے لینا, یا مجھ کو جائے گا, مجھ کو وظیفہ ملے گا. تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے اس پہ. وہ جعل ہی میں ہی ضمیر کا مرجع غیر ہے, اور اس کے متعلقات اور مفعول جو ہے نا یہاں پر محذوف ہے, اور جس کی دلیل وہی ہے کہ پہلے جو بات چل رہی ہے وہ جعل ہی, یعنی وہ غیر اس بندے کو اس کا مستحق بنائے, اس کا بھی کوئی دخل نہیں ہے. غیر شخص جو ہے وہ راضی ہو جائے کہ چلو
تمہارے حق میں دستبردار ہو جاتا ہوں، تمہارے لیے اس کا بھی کوئی دخل نہیں ہے، اور غیر شخص اس کو مستحق بنائے اس کا بھی کوئی دخل نہیں. امام جس کو بنائے گا وہ مستحق ہوگا. ہاں یہ ہے کہ غیر ان سلطان کو جو حق حاصل ہے یہ تھوڑی کہ حق مستقل حاصل ہے جو چاہے فیصلہ کر دے، ایسا نہیں ہے. اس کا تصرف بھی مصلحت کی قید سے مقید ہے. فرماتے غیر ان سلطان ان منع المستحق فقط ظلم مرتين. ہاں یہ بات تو ہے کہ بادشاہ اگر مستحق کو روک دے، جو بندہ استحقاق رکھتا تھا وظیفے کا، بیت المال سے اس کا وظیفہ روک دیا، تو اس نے ڈبل ظلم کیا، 2 بار ظلم کیا. کیسے 2 بار ظلم کیا؟ فی قضیت حرمان المستحق و اثبات غیر المستحق مقامہ. ایک تو اس طور پر اس نے ظلم کیا کہ جو بندہ مستحق تھا اسے محروم کر دیا. تو زید اور بکر جو ہے دونوں مستحق تھے، تو صرف زید کو کیوں دیا؟ بکر کو بھی دینا تھا، تو جو مستحق تھا اس کو محروم کیا. اور دوسرا ظلم کیسے؟ اثبات غیر المستحق مقامہ، غیر مستحق کو مستحق کے قائم مقام کر دیا. زید کو اپنا جتنا حق ملنا تھا وہ تو دیا، بکر کا بھی حق اسی کو دے دیا حالانکہ وہ بکر کے حصے کا مستحق نہیں ہے، یا تیسرے بندے کو دے دیا حالانکہ وہ مستحق نہیں ہے. تو مستحق کو محروم کرنا ایک ظلم، اور غیر مستحق کو مستحق بنا دینا یہ دوسرا ظلم. یہاں دوسرے والے معاملے میں ظلم کو اردو والا ظلم مت سمجھیے گا، یہ عربی والا ظلم ہے. کیا مطلب اردو والا ظلم؟ اردو والے ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو جس کے حق میں زیادتی ہو جاتی ہے، محروم کر دیا جاتا ہے، اس کو ظلم مانتے ہیں. اگر زیادہ پیسہ دے دیا ظلم نہیں، نوادشات ہیں. سبحان اللہ، وہ ظلم تو نہیں نہ کہتے اردو میں، لیکن عربی میں وہ ظلم ہے. کسی کو 1000 دینا تھا اور دے دیا کتنا؟ 2000. تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ کیسے ظلم ہوا؟ ظلم کا عربی میں ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وضع شیء علی غیر محلہ. وہ دوسرے والے 1000 کا مستحق نہیں تھا اور وہاں پہ ڈال دیا آپ نے. چلیے تنبیہ آخر، تصرف القاضی فی مالہ. نہیں، اس طرح مال ملا دیا، لگتا مال ہے. فی ما لہو فعلہ، یوں عبارت جی حضور یہی بات ہے. تصرف القاضی فی ما لہو فعلہ فی اموال الیتامى والترکات والاوقاف مقید بالمصلحۃ فإن لم يكن مبنیا علیہا لم یصح. ایک اور تنبیہ ذہن میں رکھیے، فرماتے ہیں کہ قاضی ایسے معاملے میں تصرف کرے کہ جس میں اس کے تصرف کا اسے حق ہے. فی ما لہو فعلہ، وہ کام کرنے کا اسے حق ہے. ما لہو فعلہ، اسے اس کام کا کرنے کا حق ہے. یتامہ کے اموال میں، ترکے کے مال میں، اوقاف کے مال میں قاضی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ تصرف کرے. یتامہ کی جائیداد میں، ترکے اور اوقاف کی پراپرٹی میں قاضی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس میں تصرفات کرے، لیکن اس قسم کے تصرفات قاضی کے مصلحت کی قید سے مقید ہیں. تو یہ کون سی نئی بات ہو گئی جس کو تنبیہ آخر کہہ کے کہہ رہے ہیں؟ یہی تو بات آپ شروع سے پڑھ رہے ہیں. تو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں لفظ قاضی صراحتاً آ گیا ہے، ورنہ پہلے جو ہے نا وہ امام اور امیر مطلقاً وہ سارے ہوتے ہیں. علاقے کا امیر ہے، سلطان اسلام ہے، خلیفہ ہے، سب ہو گئے. یا پھر یہ کہ یہاں پر تعیین ہے اموال یتامہ اور ترکات اور اوقاف کی. فرماتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ يَكُن مَبْنِيًّا عَلَيْهَا، اگر قاضی کا تصرف مصلحت پر مبنی نہیں ہے، مصلحت کے خلاف ہے، تو اس کا تصرف صحیح نہیں ہے.
ولہذا قال فی شرح تلخیص الجامع من کتاب الوصایا، اسی لیے تو اس کتاب میں فرمایا کہ اوصى ان یشترى بالثلث قن ویعتق. موسی نے وصیت کی کہ میرے مال کے 1/3 سے ایک غلام خالص خرید کیا جائے اور اسے آزاد کر دیا جائے. اسی شخص نے چاہا کہ میں اپنے مال سے ایک غلام آزاد کرنے کی سعادت حاصل کروں، لیکن ابھی مجھے مال کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آخرت کے لیے وصیت کے طور پہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے آخر 1/3 مال کی وصیت کا حق تو ہے نا، تو میرا جو بھی مال ہے اس میں سے 1/3 سے غلام خریدو اور اسے کیا کر دو؟ آزاد کر دو. فبان بعد الائتمار والایصاء دین یحیط بالثلثین. تو اب کیا ہوا؟ انتقال کے بعد آپس میں باہمی مشورے کیے گئے، غور و فکر کیا گیا، اور اسی طرح سے اس نے جو وصیت کر دی تھی وہ وصیت ہو چکی. اس کے بعد ایک ایسا قرض، ایک ایسا دین ظاہر ہوا جو اس کے مال کے 2/3 کو محیط ہے. جتنا مال تھا اس کے 2/3 کو محیط ہے دین. اتنا بڑا قرض، اتنا بڑا دین اس کے ذمہ ہے. اب بتائیے مسئلہ مشکل ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ وصیت کتنے کی کر سکتا ہے؟ 1/3 کا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے 1/3 کا مال صحیح ہے. 1/3 مال کی وصیت جو کی ہے کہ 1/3 سے لے کر کے غلام آزاد کیا جائے، صحیح تو ہے. ارے صحیح کیسے ہے؟ دین دینے کے بعد جو کچھ مال بچے گا اس باقی مادہ کے 1/3 سے. یہاں تو جناب 2/3 تو چلا گیا دین میں اور 1/3 چلا گیا وصیت میں. وارثین کیا بھوکے مریں گے؟ لیکن یہ وصیت کے بعد کھلا. اتنا بڑا قرض اس کے ذمہ ہے جو پورے مال کے 2/3 کو کور کر رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ تو اب کیا ہے، چونکہ ان صاحب نے وصیت کر دی تھی تو قاضی نے سوچا کہ ان کی وصیت کو نافذ کر کیے دیتے ہیں ہم لوگ. فشراء القاضی عن الموصی کی لا یصیر خصما بالعہدۃ واعتاقہ لغو. قاضی کا موصی کی طرف سے خریدنا، یعنی یہاں پر محذوف ہے قنن. اس نے یہ کہا تھا نا کہ ایک غلام خرید کر کے میری طرف سے اس کو آزاد کر دیا جائے، تو قاضی نے اس وصیت کے مطابق موصی کی طرف سے کیا کر دیا؟ غلام خریدا اور آزاد کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ وَإِعْتَاقُ فَشِرَاءُ الْقَاضِي وَإِعْتَاقُ، قاضی کا موصی کی طرف سے خریدنا اور اس غلام کو آزاد کرنا یہ سب نافذ نہ ہوگا، لغو ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ قاضی کیوں بڑھ کر کے خریدا گا؟ اس نے وصیت کی ہے نا، تو وصی نہ کرے گا یہ سب کام. موصی نے جب وصیت کی ہے تو کسی کو وصیت کی ہوگی نا، جس کو وصیت کی ہے وہ وصی ہے، تو یہ تصرف کون کرے گا؟ وصی کرے گا. فرماتے کئی لا یصیر خصما بالعہدۃ، یہ ایک مشکل لفظ ہے، بیچ کا مشکل جملہ ہے، اس پہ غور کریے آپ حضرات. جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ قاضی نے موصی کی طرف سے ایک غلام خالص خریدا اور اس کو آزاد کیا، اس وجہ سے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کی بنیاد پر خصم نہ بن جائے، یعنی کوئی اس کے خلاف یہ کیس نہ کر دے یا شکوہ نہ کرے. یہ قاضی تھے، جب ان کا کوئی جو ہے وارث نہیں تھا یا رہا جو بھی صورت ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا، وصیت کر دی، تو قاضی کی ذمہ داری تو ہوتی تھی ایسے معاملات میں. یا پھر مان لیجئے کہ وصی جو ہے کوئی ایسا بندہ ہے جو دور چلا گیا ہو شہر سے، یا نابالغ ہو یا مجنون ہو گیا ہے، یا پھر یہ کہ اس وصی کا بھی انتقال ہو گیا، کوئی ایسی قید مان لیجئے. تو قاضی نے کیوں ایسا کیا؟ تاکہ خصم نہ بنے، کیونکہ اگر خصم بنے گا وہ بڑھ کر کے اس نے ایسا کیا تاکہ وہ خصم نہ بنے. اصل میں دیکھیے، جو کہ مورث نے، میت نے وصیت کر دی تھی
اب اگر کوئی دعویٰ کر دے گا اس طور پر، اور اس کی صورتحال کیا ہوگی ذرا غور کرنا پڑے گا کہ لوگوں نے یا کسی نے دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے تو وصیت کی تھی اور اس کی بنیاد پر ایک غلام آزاد کرنا تھا، اگر غلام آزاد ہی نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہو سکتا ہے وہ غلام آزاد نہ کیا جا سکا تو قاضی کو اس کا تاوان دینا پڑے یا بیت المال سے خرچ کرنا پڑے. تو اس سے بچنے کے لیے کہ ذمہ داری یا سب جواب دہی میرے اوپر نہ آ جائے، چلو میں 1/3 سے غلام خرید کر کے آزاد کر دیتا ہوں. اس سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ غلام خرید کے آزاد کر دیا. تو اس کا خریدنا اور غلام کو آزاد کرنا یہ سب کے سب لغون لتعدی الوصیتی. اچھا یہ لغو کیوں ہے؟ کیونکہ وصیت جو ہے نا حد سے تجاوز کر رہی ہے. چونکہ وصیت حد سے تجاوز کر رہی ہے تو ایسی وصیت کو نافذ کیا نہیں جائے گا. ایسی وصیتوں کو اپنی حد میں نافذ کیا جاتا ہے، پوری کی پوری کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ اور وہ کیا ہے؟ وہی ثلث بعد الدین، دین کے بعد ثلث، پورے مال کا ثلث جو ہے نا، دین کے بعد پورے مال کا ثلث، یہ تو تعدی ہے، یہ تعدی وصیت کی تعدی ہے. قال الفارسی شارحہ، یہ عبارت تلخیص الجامع یعنی جامع صغیر کی تلخیص میں ہے. اس کے شارح علامہ فارسی یہ فرماتے کہ وَأَمَّا إِعْتَاقُهُ فَهُوَ لَغْوٌ، یہ تو خریدنا جو ہے لغو ہے اور اعتاق لغو ہے. لیکن شارح نے کہا اعتاق کے بارے میں کہ اعتاق کیوں لغو ہے؟ لتعذر تنفیذه باعتبار الولایت العامہ لأن ولایت القاضی مقیدۃ بالنظر ولم یوجد النظر فیلغو. یہاں جو وجہ بتائی ہے نا وہ ہے اصل اپنے قاعدے کے تحت یہ مسئلہ جو ہے نا یہ مثال جزیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ جزیہ ایک مثال کے طور پر پیش کیا. یہ آخری والی وجہ کہ شارح نے فرمایا کہ اس غلام کو آزاد کرنا یہ لغو کیوں ہے؟ کیونکہ ولایت عامہ کے اعتبار سے اس کی تنفیذ متعذر ہے. قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہے نا، اور ولایت عامہ کی بنیاد پر وہ تصرف کرے تو تصرف نافذ ہوتا ہے. لیکن ولایت عامہ جو حاصل ہے قاضی کو وہ تو نظر کے قید سے مقید ہے، اور یہاں وارثین کے حق میں تعدی ہو رہی ہے. تو کہاں نظر ہے یہاں پہ؟ لأن ولایت القاضی، کیونکہ قاضی کو جو ولایت عامہ حاصل ہے وہ نظر کی قید سے مقید ہے، مصلحت کی قید سے مقید ہے. رعایت تو کرے، لحاظ و خیال تو رکھیں. یہاں تو جناب ان کی وصیت کو نافذ کرنے کے لیے غلام خرید کر کے آزاد کیا جا رہا ہے، اچھا کام کیا جا رہا ہے. لیکن وارثین کا کیا ہو رہا ہے؟ ان کا نقصان ہو رہا ہے. نظر تو پائی نہیں گئی، لہٰذا یہ تصرف نافذ نہیں ہوگا، لغو ہو جائے گا. دیکھ لیجئے یہ دوسری وجہ جو بتائی ہے یہ ہے اصل. وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ اوپر کہتے ہیں وفی قضاء الوالجیہ. ایک اور عبارت دیکھ لیجئے، یہ تفریحات یہاں جمع کی ہیں کئی کتابوں سے. فتاوی والوالجیہ کی کتاب القضاء میں یہ عبارت اور یہ جزیہ موجود ہے. اس کو بھی غور سے دیکھیے. فرماتے ہیں رجل اوصى الى رجل وامره ان يتصدق من ماله على فقراء بلدتی کدا بمئت دینار. یہ صورت مسئلہ لمبی صورت ہے، عبارت بھی لمبی ہے. فرماتے ایک شخص نے دوسرے شخص کی طرف وصیت کی، یعنی اسے وصی بنایا
ایک شخص نے دوسرے کو وصی بنایا، اس کو وصیت کی. وصیت کس بات کی اسے حکم دیا کہ موسی کے مال سے صدقہ کرے، ہے نا، علی فقراء بلدتی کدا، فلاں شہر کے فقراء پر. کتنا مال؟ بمئت دینار، 100 دینار جو ہے تم صدقہ کر دینا فلاں شہر کے، شہر مدینہ منورہ کے فقراء پر 100 دینار تم خرچ کر دینا، مثال کے طور پر. اور وسیع اس شہر سے دور تھے. وَلَهُ بِتِلْكَ الْبَلَدَةِ غَرِيمٌ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمْ. اور فرمایا کہ تصدق کرنے کا کی وصیت غریم ہے. وَلَهُ بِتِلْكَ الْبَلَدَةِ غَرِيمٌ، یہاں پہ احتمال دونوں ہے کہ اس لہو میں وہ ضمیر جو ہے اس کا مرجع رجل ثانی ہے یعنی وصی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا مرجع رجل اول ہے یعنی موسی. تو چلیے پہلے ہم وصی کو مانتے ہیں. وصی کو مرجع مان کے اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ موسی نے ایک بندے کو جسے وصی بنایا اس کو حکم دیا کہ فلاں شہر میں میرے مال سے. اب یہاں پر مال ہی میں بھی دونوں احتمال ہے کہ مال ہی ضمیر جو ہے وہ رجل اول کی طرف راجع ہے یا رجل ثانی کی طرف راجع ہے، کسی کی طرف راجع ہو. چلیے، تو اس نے موسی نے وصی کو کہا کہ میرے مال سے شہر مدینہ کے فقراء پر 100 دینار خرچ کر دینا. اور وصی مدینہ منورہ سے دور کسی شہر میں کوفہ میں موجود ہے، اور اس وصی کا، میں نے کہا لہو میں ضمیر کو ہم وصی کے لیے مانتے ہیں، رجل آخر کے لیے، رجل ثانی کے لیے. اس وصی کا اس شہر میں یعنی شہر مدینہ میں ایک غریم ہے، ایک قرض دار ہے، جس کے اوپر اس وصی کا کچھ لہو علیہ دراہم، کہ اس وصی کے اس غریب پر جو شہر مدینہ میں موجود ہے، ایک قرض دار یہاں موجود ہے، وصی کے پیسے اس کے اوپر باقی ہیں. وَلَمْ يَجِدِ الْوَصِيُّ إِلَىٰ تِلْكَ الْبَلْدَةِ سَبِيلًا، اور اس شہر میں پہنچنے کی راہ ابھی وصی کے پاس نہیں ہے کہ بھی پہنچ جائے. کچھ رکاوٹیں، کچھ وجہ ہے، اس وجہ سے ابھی وہ پہنچ نہیں سکتا. فَأَمَرَ الْقَاضِي الْغَرِيبَ بِصَرْفِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ إِلَى الْفُقَرَاءِ. اب کیا ہوا؟ قاضی نے اس غریب کو حکم دیا کہ جو تمہارے اوپر دراہم اس وصی کے ہیں، یا پھر اس تقدیر پر کہ وہ ضمیر راجع ہو رہی ہے اول کی طرف، اس موسی کے جو دراہم تمہارے اوپر قرض ہیں وہ تم فقراء کو دے دو. فَالدَّيْنُ، تو اب وہ غریب نے قاضی کے کہنے سے دے دیا. اب سنیے مسئلہ، جواب دے رہے فَالدَّيْنُ بَاقٍ عَلَيْهِ، تو دین اس غریب پر باقی رہے گا، یہ ادلا بدلا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لہٰذا اس عبارت کو سمجھنے کے لیے 3 نام لے کے آئیے. چلیے، زید ہو گیا موسی، اور بکر ہو گیا وصی، اور جس شہر میں کہا ہے نا، چلیے شہر مدینہ کی بات ہو گئی. تو زید، اب زید کا تو انتقال ہو گیا، یہ تو موسی تھا، اس نے وصیت کی تھی. اور بکر اس کا وصی ہے، وہ ہے بغداد میں. اور زید نے بکر کو کہا تھا کہ تم مدینہ منورہ کے فقراء پر میرے مال سے 100 دینار صرف کر دینا. تو اب اس تقدیر پر کہ وہ مال ایک غریب ہے جو کون ہے؟ خالد ہے، اور وہ مدینہ منورہ میں موجود ہے، وہ غریب قرض دار ہے. قرض دار کس کا ہے؟ یا وصی کا ہے یا موسی کا ہے. تو اس تقدیر پر لے لیجئے کہ وصی کا ہو، وصی کا قرض دار ہے. اور اس نے کیا کیا کہ موسی نے کہا تھا وصی کو کہ میرے مال سے 100 دینار تم خرچ کر دینا. تو قاضی نے اس خالد کو حکم دیا
کہ جو تمہارے ذمے وسیع کے پیسے باقی ہیں تم فقراء مدینہ پر خرچ کر دو. تو کیا اگر وہ غریم خالد جو ہے خرچ کر دیتا ہے تو جو ذمے میں اس کے قرض ہے وسیع کے حق میں وہ ادا ہو گئے؟ یا اس تقدیر پر کہ موسی کا مال اس کے ذمے ہو، زید کا مال اس کے ذمے، خالد کے ذمے ہو، تو چونکہ قاضی کو پتا ہے کہ وصیت کر کے چلا گیا موسی بکر کو، اور بکر وہاں پہ ہے نہیں، اور جس شہر کے فقراء پر تصدق کرنے کی وصیت کی ہے وہاں پر پہلے سے ایک قرضدار موسی کا موجود ہے، اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، تو قاضی اس غریم کو حکم دیتا ہے کہ تمہارے پاس تو پیسے موجود ہیں نا موسی کے، تم قرض دو. قاضی کے کہنے سے اس نے کیا کر دیا؟ فقراء پر تصدق کر دیا. تو کیا اب اس پہ سوال یہ کہ جو قرض اس کے ذمے تھا وہ قرض ادا ہو گیا؟ قرض ادا نہیں ہوا. وصیت تو زید نے بکر کو کی تھی نا، بکر کو نافذ کرنی تھی نا، یہ ادلا بدلا نہیں چلے گا. خالد کی ذمہ داری تھی کہ وہ مال زید کو یا زید کے ورثاء کو لوٹائے، زید کو یا زید کے ورثاء کو لوٹائے، اور اس تقدیر پر کہ وہ مال کس کا تھا؟ وسیع کا ہو. تو وسیع کہتا تب بات ہوتی، وسیع اگر کہتا تب یہ گنجائش ہو سکتی تھی، اور تب بھی جزیہ دیکھنا پڑے گا. یہ کہہ کون رہا ہے؟ قاضی کہہ رہا ہے. تو بات قاضی کے تصرفات کی ہو رہی ہے، بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے قاضی نے اس غریم کو کہہ دیا کہ تمہارے پاس پیسے جو ہے نا وہ اتنے موجود ہیں، فقراء کو دے دو. فرماتے فت دین و باقی علیہ، اس غریم پر دین جیسا کہ تیسا باقی رہے گا. وہ متطوع فی ذالک، اور یہ جو غریب پیسے فقراء کو دے رہا ہے یہ تبرع ہو گیا اس کی طرف سے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیسے زید کو لوٹائے، یہ تو تبرع ہو گیا. زید نے اس کو کہا بھی نہیں ہے، اور وسیع کی رقم ہو تو وسیع نے بھی اس کو نہیں کہا، قاضی کہہ رہے ہیں. تو یہ تطوع ہے، یہ تبرع ہے. وہ وصیت المیت قائمۃ، اور میت کی وصیت اپنے حال پر قائم رہے گی، وسیع کو اس کی وصیت پوری کرنی ہوگی. دیکھ لیا آپ نے کہ تصرفات قاضی کے، حالانکہ لگ رہا کہ یہاں پہ نافذ ہو جانا چاہیے لیکن نافذ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ اور بھی صورت تو ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ زید جو ہے بکر کو یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ تمہارے پاس میرے پیسے ہیں تم تصدق کر دو، اور اس خالد سے چاہتا ہو کہ اس کے پیسے، خالد کے پاس جو میرے پیسے ہیں وہ میرے وارثین کو ملے، اور اسے اندیشہ ہو کہ وسیع جو ہے نا وہ بھی پیسہ نہیں دے گا، یہ بھی نہیں دے گا، تو پھر دونوں پیسہ چلا گیا. وہ چاہ رہا تھا کہ کم سے کم وسیع کے پیسے نکل جائیں، وہ تصدق ہو جائیں، آخرت کا ثواب مل جائے مجھے، اور خالد کے جو پاس میں میرے جو پیسے ہیں وہ میرے پاس واپس آ جائیں. تو قاضی صاحب نے اس غریب کو ہی کہہ دیا کہ تم ہی دے دو نا، تو زید کا تو دونوں طرف سے نقصان ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے قاضی کا یہ تصرف نافذ نہ ہوگا. وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ أَمْرَ الْقَاضِي لَا يَنْفُذُ إِلَّا إِذَا وَافَقَ الشَّرْعَ. اس سے معلوم ہوا کہ قاضی کا حکم اسی وقت نافذ ہوگا جبکہ شرع کے موافق ہو. چلیے اس کے آگے ایک نیا جزیہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے میں یہیں پر درس کو روک دیتا ہوں، حالانکہ بات جاری ہے.